وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، یاد دلاؤ ان کو قرآن میں موسیٰ کا قصہ، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، وہ بھی چنے ہوئے پیغمبر تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور تھے رسول پیغمبر، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے آواز دی ان کو کوئی طور کی دائیں طرف سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور نزدیک کر دیا ان کو سرگوشی کے لیے، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور بخش دیا ان کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، حدیث میں ہے ما دعا احد لأحد کما دعا موسیٰ لأخی ہارون، کسی نے کسی کے لیے ایسی دعا نہیں کی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا سے ہارون کو نبی بنوایا، خدا ہارون ساتھ بھیج دو، اس کو بھی نہیں، چل ٹھیک ہے وہ بھی نبی، سبحان اللہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، پڑھیے قرآن میں اسماعیل کا قصہ، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ سچے تھے وعدے میں، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ بھی رسول نبی تھے۔ حضرت اسماعیل نے کسی سے وعدہ کیا، اس نے کہا میں آتا ہوں، تو حضرت 1 سال تک انتظار میں بیٹھا، یا اللہ 1 سال تک۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور تھے کہ کہتے تھے اہل و عیال کو نماز کا کہنا ضروری ہے، وَالزَّكَاةِ، زکات دینے کا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور تھے رب کے ہاں بڑے پسندیدہ۔ اسماعیل علیہ السلام کو رسول کہا ہے تو مشہور یہ کہ رسول وہ ہے جس کے مستقل کتاب یا کوئی صحیفہ ہو، حالانکہ حضرت کی کوئی کتاب صحیفہ نہیں۔ جواب یہ ہے کہ رسول اس کو بھی کہتے ہیں جس کا مستقل قوم قبیلہ ہو، اور حضرت بنو جرہم قبیلے میں بھیجے گئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، پڑھیے ان کے سامنے قرآن میں ادریس کا قصہ، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بھی سچے پیغمبر تھے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اٹھایا ان کو مکان برتر میں، اللہ، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، وَأَكْثَرُ الْقَائِلِينَ بِرَفْعِهِ حِسًّا، اکثر علماء کہتے ہیں زندہ اٹھائے گئے، قائلون بِأَنَّهُ حَيٌّ حَيْثُ رُفِعَ، اور وہ اب بھی زندہ ہے، روح المعانی، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا هُوَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، ابن کثیر۔ ادریس علیہ السلام کا نام ہے اخنوخ، سمجھ رہے ہیں، اخی نوح، نوح علیہ السلام کا بھائی اخنوخ، بعضوں نے کہا ہوا جد نوح، هو اول من خط بالقلم ونظر فی النجوم، جیومیٹری الجبرا حضرت لے کے آئے، حساب کتاب درزی کا کام وہی کرتے تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا فَقِيلَ إِنَّ اللَّهَ رَفَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، اس میں بہت واقعات نقل کیے گئے ہیں کہ حضرت ادریس کو کس طرح اٹھایا ہے۔ جن مفسرین کو بات سمجھ نہیں آئے انہوں نے کہا نہیں بس مقام اور مرتبہ بلند دے دیا، اس میں حضرت ادریس کی کیا خصوصیت ہے؟ ہر نبی کا مقام مرتبہ بلند ہے۔ قصہ یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام درس دیتے تھے اور درس کے بڑے ماہر تھے، اور درس کا اثر بہت مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت کے درس میں فرشتے آتے تھے۔ ایک دن حضرت نے جنت کی نعمتوں کا، نہروں کا، باغات کا بیان کیا بڑے جوش خروش سے۔ جنتی فرشتوں نے آپس میں کہا کہ یار حضرت کو جنت دکھا دیں، اتنا شاندار درس دیا ہے، درس کی برکت، سبحان اللہ، میں بیان کرنے لگوں سبق رہ جائے۔ اللہ، بنگلہ دیش گئے تھے، ڈاکے میں دوستوں نے کہا کمانڈر ان چیف آ رہا ہے، بنگلہ دیش کا کمانڈر ان چیف ملاقات کے لیے، اجازت ہے؟ میں نے کہا بالکل۔ ہم بیٹھے رہے، کافی وقت ہو گیا اور سارے علماء بیٹھے تھے۔ ایک آدمی آئے، لٹے کی شلوار، سفید ململ کا کرتا، سر پر سفید ٹوپی اور اوپر ململ کی پگڑی، وہ بیٹھ گیا، ہاتھ ملایا،
مجھے نیند آنے لگی، سفر کر چکا تھا، تو میں نے کہا کمانڈر ان چیف، یہ کمانڈر ان چیف، اچھا ماشاء اللہ، کہا حضرت یہ آپ کے درس قرآن کی برکت ہے۔ کہا جب مغربی اور مشرقی دونوں تھے اس وقت سے میں فوج کے اندر عہدے پر ہوں، میری عمر پوری ہے لیکن مجھے چھوڑتے نہیں۔ اور کہا میں امریکہ ٹریننگ کے لیے گیا تھا، کسی ایسی جگہ جا کے گاڑی رک گئی کہ وہاں پہلے سے ایک گاڑی کھڑی تھی، اس میں کیسٹ بج رہا تھا۔ کہا وہ گاڑی کے ہٹنے تک کیسٹ سننے لگا، تو کہا بس دل پانی پانی ہو گیا۔ تو میں نے کہا اوہ ایسا درس بھی دنیا میں ہوتا ہے۔ کہا وہ آدمی سامان خرید کی دکان سے گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا، کہا میں اترا، میں نے اس سے ہاتھ ملایا، کہا میں نے کہا یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ ایک کراچی پاکستان گلشن اقبال میں ایک مولوی صاحب ہے، قرآن شریف کا درس دیتے ہیں شعبان و رمضان میں، یہ وہ کیسے تھے؟ کہا میں نے کہا مجھے مل سکتا ہے کوئی کیسے؟ کہا ہاں بالکل۔ کہا مجھے پتہ دے۔ میں نے اپنا پتہ دے دیا، اس نے اگلے دن 10 کیسٹ پہنچائے، وہ میں نے سنے، اور سننے کے بعد میں نے کراچی سے پورا سیٹ منگوایا، اور وہ میں نے سنے ہیں، اور اس کے بعد کمانڈر ان چیف کا یہی نقشہ ہے۔ کہ میں نے پوری درخواست اپنے حکومت کو دی ہے کہ یہی نقشہ منظور ہے تو میں ڈیوٹی کروں گا، ورنہ میں نہیں کروں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اسی طرح۔ درس کی بڑی برکات۔ ایک عدالت میں پیشی ہوئی، مجسٹریٹ نے دیکھا، دیکھتے ہی ایک دم چیمبر میں چلا گیا اور پیشکار سے کہا حضرت کو اندر دیں۔ پیشکار میرے پاس آیا، مجھے کہتے ہیں مجسٹریٹ اندر بلا رہا ہے۔ میں اندر آیا، ہاتھ ملایا، چوما، حضرت خیریت؟ میں نے کہا اس کام سے آیا۔ پتہ ہوتا تو میں وہیں آ جاتا، سب کام ہو جاتا۔ پھر اپنے لوگوں سے کہتا ہے حضرت کے ہاں جو لوگ جمعہ پڑھتے ہیں وہ نمازی نہیں ہوتے، وہ شاگرد ہوتے ہیں۔ میں بھی کبھی کبھی جا کے وہاں جمعے میں واز سنتا ہوں اور ان کے دلائل اور بیان سنتا ہوں، بڑا مستفید ہوتا ہوں۔ تو 15ویں صدی میں ایک گناہگار کے درس کے لیے صبح 8 بجے 7:30 سے 1 بجے 1:15 تک آپ 500,000 آدمی بیٹھے رہتے ہیں۔ خود غور کر لیں، قرآن پاک کی طاقت ہے، ان کے مضامین کی مرتبت ہے، کتنے کام، کتنی پیاری نیند آتی ہے، سب کو نیند آتی ہے، رات کا جاگا ہوا، سحری کھایا ہوا، رمضان شریف کا ایک حصہ نوم بھی، مجھے سب پتا ہے، لیکن قرآن سب سے محبوب اور عظیم ہے۔ جن کو نیند آتی ہے اور وہ آ کے بیٹھتے ہیں ان کو 2 اجر ملے گا، ایک اجر نیند بگانے کا اور دوسرا اجر درس سننے کا، اور تیسرا نہ سننے کا بھی ملے گا۔ ایک طالب علم نے مجھے خط لکھا، ہم تو آپ کے سامنے بیٹھ جاتے، تپائی لگا لیتے، قرآن شریف رکھ لیتے، وضو کر لیتے، ہم سے تو اتنا ہو سکتا ہے، آگے ہم کو نیند آ جاتی ہے، وہ نیند شیطان، وہ کیسے ہم بگائے؟ آپ نظر آپ دیکھ لیتے، خفا ہو جاتے، آپ ہمیں معاف کر دیں، سب معاف، کوئی ایسی بات نہیں۔ جن کو نیند آتی ہے اور اس کے باوجود آتے ہیں، انشاءاللہ ان کو اجر عظیم ملے گا، کیونکہ ان کا ابتلا سخت ہے، امتحان بہت کڑک۔ اگر وہ کہے کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، بہت قبر ہے، کہیں ہم بھی سو جائیں گے، ناظم صاحب اور اس کے عملے کو پتہ ہی نہیں چلے گا، تو بہت سارا لمبا چھوڑا مدرسہ ہے، واقعی پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن نہیں، یہ دھوکہ کس کے ساتھ ہے؟ رمضان میں روزے کی حالت میں قرآن کے ساتھ کوئی دھوکہ کرتا ہے، وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے سویرے 5 گھنٹے کے درس میں، تو یقیناً نیند آئے گی۔ اللہ اکبر، درس کی برکات اور کرامات، الحمدللہ۔ ادریس علیہ السلام نے جب زبردست درس دیا، جنت کی نعمتیں، نہریں، باغات اور وہاں کی خوشیاں بیان فرمائی، ایک نبی جب درس دیتا ہے اس میں کیا کمی ہو؟ تو ملائک جو درس میں موجود تھے آپس میں کہا کہ حضرت کو سیر کرا دے۔ حضرت کے پاس درس کے بعد حضرت جنت دیکھ لی، ہاں بالکل، کیسے جاؤں گا؟ اس کے لیے تو مرنا ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ایسے لے چلتے ہیں اور لے آتے، ایک چکر لگائی گئے، ایک شربت لے آئے وہ جنت کا، اور حضرت سے کہا کہ پینا نہیں، سونگی۔ حضرت نے جو ایسا سونگا، بے ہوش ہو گئے، اٹھا کے لے گئے، وہاں وہی شربت دوبارہ منہ میں ڈالا، حضرت ہوش میں آئے، جی حضرت یہ دار السلام ہے، یہ دار النعیم ہے، یہ جنت نعیم ہے، یہ جنت الفردوس ہے، یہ فلاں سارے باغات، یہ باب الریان ہے، یہ فلاں ہے۔
یہ نہر پانی کی ہے، یہ شہد کی ہے، یہ شراب کی ہے، یہ دودھ کی ہے، یہ حورے ہیں، 72 تو ہے، اور وہ تبلیغ والوں کے یہاں 55 لاکھ 75 لاکھ، اور ان کی ایک علیحدہ کائنات ہوتی ہے ایک علیحدہ کائنات ہے ان کی، 72 تک تو ہادی الارواح میں ابن قیم نے لکھا ہے۔ تمام جنتیں دیکھنے دکھانے کے بعد میزبان جب مہمان کو دکھاتے ہیں تبھی دکھاتا ہے، کھلائے پلائے سب کچھ۔ اخیر میں ملائک نے کہا کہ چلے، تو حضرت نے پوچھا کہاں وہاں واپس کر نہیں، جنت آنے کے بعد کیا شروع ہوئے تھے، بس درس پورا ہو گیا، ختم ہے۔ شیر علی شاہ سے کا درس ہے 16 پاروں پر، چلو بھائی آج دعا کرو، چلو ہو گیا، بس درس اتنا دینا تو ہو گیا۔ درس کا مقصد کیا ہے؟ جنت پانا۔ انہوں نے کہا حضرت موت آئے گی، جانکنی ہوگی، قبر ہے، حشر نشر مت۔ حضرت نے کہا اللہ میں تو جنت آ چکا ہوں، اب میں کیوں جاؤں؟ فرشتے کہتے ہیں چلے، اور حضرت فرماتے ہیں ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے اور بھیجے کہ چلو دونوں کا موقف سنو اور صحیح فیصلہ کرو۔ حضرت تو درس دینے والے مدرس تھے، مدرس کے دلائل قوی، براہین صاف ستھری، مدعا کے عین مطابق ہوتی ہے۔ فرشتگان خداوندی تبلیغ والے غریبوں کا دلائل جانتے ہیں، اور تو بس وہی 6 نمبر ہے، وہی بیان کر کے کھڑے رہتے ہیں، ہو گیا بھائی۔ آخر فیصلہ ہوا کہ بھائی حضرت ہی رہیں گے یا نہیں جا سکتے، اور رفعنا مکانا علی، اسی کو آلوسی کہتے ہیں۔ وَأَكْثَرُ الْقَائِلِينَ بِرَفْعِهِ حِسًّا قَائِلُونَ بِأَنَّهُ حَيٌّ حَيْثُ رُفِعَ، زندہ تابندہ اٹھائے گئے۔